السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے اس آخری مہینے کے اندر کئی عبادتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی فضیلت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ایک مسلمان مرد و خواتین کو ان دنوں کی فضیلت کی اہمیت جاننا چاہیے، اور یوں ہی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ایک ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں استعمال کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ واللیال العشر المراد بہا ایام العشر، اس آیت کے اندر جو قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب بیان کیے جاتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں۔ ان میں سے ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، کہ جو بات سامنے آتی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، لمکان اجتماع امہات العبادت فی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہم عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ کالصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ ولا یتأتی ذلک فی غیری، کسی اور مہینے کے اندر یہ سب عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ حج ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ اسی طرح سے روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رکھتے ہیں، اس روزے کی فضیلت کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیکیاں کرنا اور دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ بہرحال سبب جو بھی ہو، لیکن اہم سبب اور اصل سبب اللہ ہی جانتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں وارد ہوئی ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں
تکبیرات کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو اس طرح کے جو تکبیرات وارد ہیں، تو تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ سورہ حج آیت نمبر 28 کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، گنتی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس تعلق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تشریح امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ایام العشر، کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خوب ذکر کیا کرو، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو۔ اس کے بعد سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل کیا ہے فوق الحدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ عبداللہ بن عمر وابو ہریرہ يخرجان الى السوق فی ایام العشر، ذی الحجہ کے 10 دنوں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول یہ تھا کہ یخرجان الی السوق، وہ بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے، ویکبران، اور تکبیرات کا ورد کیا کرتے تھے، زور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، ویکبر الناس بتکبیرہما، اور ان دونوں کی تکبیرات کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کو لایا ہے، وہ حدیث کیا ہے اس کو سنتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الأيام العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری في کتاب العیدین۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن من هذه الایام العشر، کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو نیکیاں کی جاتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جو اعمال کیے جاتے ہیں، یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے درمیان جو نیکیاں کی جاتی ہیں، تو اس کے علاوہ دنوں میں جو نیکیاں آدمی کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے شارحین نے حدیث لکھتے ہیں کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، تو رمضان کے آخری 10 دنوں سے زیادہ فضیلت ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ہے، اس لیے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ بھی آتی ہے، جس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے حدیث کہہ رہی ہے کہ ان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں، تو رمضان کی آخری 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر بھی ہے۔ تو رمضان کے جو دن ہیں، رمضان کے آخری 10 دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، اور
رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ افضل، 10 راتیں اہم ہیں، 10 راتیں افضل ہیں ذی الحجہ کی 10 راتوں کے مقابلے میں۔ احب الی اللہ من هذه الایام العشر، تو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اور دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ وَلَا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عمل کرنے والے کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتا ہے ثواب کے معاملے میں؟ کہتے ہیں ہاں، ایک شخص عام دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور ایک شخص ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خوب نیکیاں کر رہا ہے، تو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خوب نیکیاں کرنے والا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ کی راہ میں دوسرے دنوں میں جہاد کر رہا ہے۔ ہاں، ایک صورت میں، ایک شکل میں وہ مجاہد ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں آگے بڑھ سکتا ہے ثواب کے اعتبار سے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلتا ہے لیکن واپس نہیں آتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے اور اس کا مال بھی واپس نہیں آتا ہے، اس مجاہد کی جان بھی واپس نہیں آتی ہے، تو ایسا مجاہد افضل ہے اللہ کے نزدیک، پسندیدہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے بارے میں جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے ایک ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کیے جانے والے اعمال کرنے والوں کی۔ لہذا ایک ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک نیکیاں کرنے کے لیے خوب ان اوقات کو استعمال کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے اعمال کیے جائیں۔ عموماً یہ ان 10 دنوں کی فضیلت لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ذی الحجہ کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس قربانی کرنی ہے اور اس کے علاوہ اور ذہن میں کوئی باتیں نہیں آتی ہیں۔ قربانی سے پہلے یہ جو 9 دن تک کے معاملات ہیں، 9 جو ایام ہیں اور جو 9 دن ہیں، بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں۔ پوائنٹ کی شکل میں اگر بیان کریں تو سب سے پہلی چیز عقیدے کی اصلاح۔ میرا عقیدہ طریقہ رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں میری زندگی شرک میں تو نہیں گزر رہی ہے؟ بدعت و خرافات کی آلودگیاں کہیں میری زندگی میں تو نہیں ہے؟ عقیدے کی اصلاح کا مطلب ہے کہ آدمی موحد ہو، توحید والا ہو، شرک سے کوسوں دور ہو۔ شرک موٹے الفاظ میں، عام مفہوم میں، چاہے وہ دلی عبادت کا معاملہ ہو، ڈرنا، خوف کھانا، محبت کا معاملہ، سب سے محبت کرنا، امید، رجا، چاہے وہ زبانی عبادت کا معاملہ ہو، دعا پکارنا، چاہے مالی عبادت کا معاملہ ہو، خرچ کرنا، چاہے وہ بدنی عبادت کا معاملہ ہو، نماز، حج وغیرہ، یہ تمام عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا۔ اگر ہم یہ دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کا ڈر سب سے زیادہ دل میں رکھا جائے، خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق سے نفع اور نقصان کی امید رکھی جائے، یا پھر زبان سے آدمی پکارتا ہے اللہ کے علاوہ مخلوق کو پکارتا ہے، مثال کے طور پر یا غوث المدد، یا خواجہ، یا فلاں یا فلاں، یا رسول اللہ، مردوں کو پکارتا ہے، مزار پر جاتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، ان کے سامنے گریہ وزاری کا معاملہ پیش کرتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یا پھر مردوں کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے، بھیڑ چڑھاتا ہے،
یا رکوع کا معاملہ ہے، سجدہ کا معاملہ ہے، قیام کا معاملہ ہے، خالق کے سامنے کرنے کے بجائے مخلوق کے سامنے کرتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے، یہ سارے اعمال شرکیات میں سے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے اندر اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے کہ میرا عقیدہ شریعت کے مطابق ہے کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ آدمی کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے، آدمی کی زندگی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو شرک میں گزر رہی ہے، تو وہ لاکھ نمازی ہو، نماز پڑھتے پڑھتے وہ آدمی بالکل بوڑھا کیوں نہیں ہو گیا ہو، کمر بالکل ٹیڑھی کیوں نہیں ہو گئی ہو، صدقہ کرتے کرتے آدمی غریب اور مفلس کیوں نہ ہو گیا ہو، ہر سال وہ حج کرتا ہو، نیکیاں ہی کرتا ہو، لیکن اگر شرک اور حالت شرک میں موت ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کوئی بھی نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ عقیدے کی اصلاح، میرا عقیدہ کیسا ہے؟ قرآن ایک نقطہ پیش کرتا ہے کہ پکارنے کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، خالق شرط ہے۔ جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کو ہم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جن کو ہم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، تو ان کا خالق ہونا شرط ہے۔ مخلوق کو آپ پکار نہیں سکتے، مخلوق نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ زندہ مخلوق ہو یا مردہ مخلوق ہو۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ بڑا گہرا نقطہ قرآن پیش کرتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 کے مفہوم پر غور کیا جائے۔ فرمان الہی ہے، والذین یدعون من دون اللہ والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر نفع اور نقصان کا مالک کسی مخلوق کو سمجھتے ہیں، قبر کے اندر دفن کیے ہوئے آدمی کو، دفن کیے ہوئے مردے کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو کسی مخلوق کے سامنے قیام کرتے ہیں، کسی مخلوق سے امید لگائے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اولاد دینے والا انہیں سمجھتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ تو خود مخلوق ہے، اور جو خود مخلوق ہے ان کے اندر پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، چاہے وہ زندہ مخلوق ہو چاہے مردہ۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کے سامنے جہاں پر سفر کر کے جاتے ہیں، جنہیں بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، تو خود مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، قبر کے اندر پڑے ہوئے شخص کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ مجھے کب اٹھایا جانا ہے، تو دوسروں کے بارے میں وہ کیا سمجھیں گے، دوسروں کے معاملات کو وہ کیا حل کریں گے۔ کتنا اہم نقطہ قرآن پیش کرتا ہے کہ پکارنے کے لیے خالق کا ہونا شرط ہے، اور مخلوق کو پکارا جا رہا ہے، لہذا مخلوق تو خود مخلوق ہے، وہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ قرآن پیش کرتا ہے کہ جنہیں پکار رہے ہو وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، اور جو مردہ ہیں انہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھایا جانا ہے۔ جنہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کے بارے میں کیا خبر رکھیں گے۔ قرآن تو اور نبض پر ضرب لگاتا ہے کہ قیامت تک نہیں سنیں گے۔ یا تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے 6 بار 7 بار کوئی اجمیر چلا جائے ان کا حج ہو جاتا ہے، ان کی سن لی جاتی ہے، ان کی نیا پار ہو جاتی ہے۔ نفع و نقصان کے لیے کوئی اس مزار کا چکر لگاتا ہے، کوئی اس مزار کا چکر لگاتا ہے۔ خاص کر کے مزارات کی بھیڑ میں عورتوں کا سب سے اہم رول ہوتا ہے۔ عورتیں مزار پر جانا بند کر دے، جتنے مجاور ہیں تالا بند کر دیں گے، اور روزی روٹی کے لیے کوئی اور دوسری جگہ سامان تلاشیں گے۔ روزی روٹی کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت تک نہیں سنیں گے، اور یہ پکارنے والے گمراہ ہیں، قیامت تک نہیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہا ہے؟ کس کو پکار رہا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے علاوہ اس کو پکار رہا ہے جو قیامت تک انہیں جواب دینے والے نہیں ہیں، جو قیامت تک ان کی پکار کو نہیں سننے والے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور مزاروں پر جا کر کے مردوں سے جو لوگ مانگتے ہیں تو قبر کے اندر مزار کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، پکارنے والے کی دعا سے غافل ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کون آ رہا ہے، میرے پاس سے کون جا رہا ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، لوگوں کی دعا سے، لوگوں کی پکار سے وہ غفلت کے شکار ہیں۔ قرآن کہہ رہے غفلت کے شکار ہیں، قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح، عقیدہ اگر درست نہیں ہے، لاکھ نیکیاں کریں، ایک بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں۔ دوسرا عمل، نماز کو درست کیجیے، نماز سے محبت کیجیے۔ تمام معاملات میں نماز کو اول درجہ دیجیے۔ ہمارے زندگی کے شیڈول میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے، مکمل شیڈول بنا ہوا رہتا ہے، فلاں تاریخ کو وہاں جانا ہے، فلاں تاریخ کو یہاں آنا ہے، فلاں تاریخ کو اس کی شادی کرنی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں دکان جانا ہے، فلاں وقت میں دکان سے آنا ہے، فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز ہوتی ہی نہیں ہے آدمی کی زندگی کے شیڈول میں، جبکہ نماز کو اول مقام دیجیے۔ جو عمل، جو کام آپ کی نماز کو متاثر کرے وہ عمل چھوڑ دیجئے، اس عمل کو مائنس کر کے اس عمل کو مائنس کیجئے، اور اس کے بعد سے زندگی کا شیڈول بنائیے۔ نماز کی وجہ سے کسی کے رزق میں کمی نہیں آتی ہے، لوگ رزق کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزی کی تلاش میں ہے، پریشان ہے، دکان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، نماز کی وجہ سے رزق میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ نماز کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ نماز کی وجہ سے وہ رزق عبادت بن جاتی ہے، وہ تجارت عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی نماز چھوڑ کر کے تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہے، وہ مال ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا آدمی کتنا کمائے گا۔ نماز کے بغیر مسلمان کا تصور صحابہ کرام کے مابین تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایگریمنٹ گویا کہ بنا ہوا تھا کہ نمازی ہے اور نماز کا پابند ہے تو مسلمان ہے، نماز کا پابند نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ احادیث کو تلاش کریں گے تو عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت چھوڑ کر کے پڑھنے والا، جو عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، صحابہ کرام منافق کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے جو عشاء کی نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا ہے۔ یا ہم بے نمازی ہیں پھر بھی ہمیں کوئی منافق نہ کہے، ہمیں پکا اہل حدیث ہی کہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اپنے والد محترم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے اور کفار اور منافقین کے درمیان ایک معاہدہ ہے پہچان کے لیے، ایک ایگریمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے، نمازی ہے، نماز کا پابند ہے تو مسلمان ہے، نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ حدیث کو کھنگال کے دیکھ لیجئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہچان بتائی منافق کی؟ کہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے مگر دیر سے پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے نہیں پڑھ رہا، کہتے ہیں وہ منافق ہے، اور منافق پر یہ 2 وقت کی نماز بہت بھاری لگتی ہے۔ اب اس حدیث کے ترازو میں رکھ کر اپنے آپ کو تولیے کہ میں عشاء کی نماز سے کتنا پابند ہوں، فجر کی نماز سے کتنا پابند ہوں۔ تو معاہدہ صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمان نماز نہ پڑھے اس کا تصور ہی نہیں تھا، اور یہاں پر کیا اکثریت بے نمازی کی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ جنت سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا شخص سمجھتا ہے۔ یہ ایسا دیوانہ ہے جو خیالوں میں خواب دیکھتا ہے۔ نماز ان دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے، نفلی نمازوں کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ سجدے زیادہ سے زیادہ کیجیے، وقت ملے وضو کیجیے، نفل نماز پڑھیے، بڑی فضیلت ہے نفل نماز کی، بہت سارے فضائل، ان میں سے ایک اہم فضیلت ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص رہے گا، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو دنیا میں نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتا ہے فرائض کے علاوہ۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب کیا تھا سنتے ہیں۔ وعن زیاد بن ابی زیاد مولا بنی مخزوم عن خادم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل او امرأۃ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله لي حاجة قال وما حاجتك قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلك على هذا قال ربي قال إما لا فأعني بكثرة السجود رواه أحمد في مسنده۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بڑی اہم حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کے غلام زیاد بن ابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے یا پھر ایک خادمہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا الکا حاجہ، بہت خدمت کرتے ہو، تو خوش ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ضرورت ہو تو بتانا۔ ہوتا ہے بہت خادم بہت زیادہ اچھا پسند آ جائے تو جو مالک ہوتے ہیں تو ان کا دل بھر آتا ہے، اور کوئی معاملہ ہو تو بتانا، ہمدردی اس پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے خوش ہو کر کے کہا کوئی ضرورت ہو تو بتانا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نے ایک دن کہا حاجتی یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرورت ہے ایک چیز کی۔ کہا وما حاجتک، کہا کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ذہن تھا صحابہ کرام کا، کیا معاملہ تھا اور کیا شوق وہ رکھا کرتے تھے؟ کہا کیا ضرورت؟ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی ہیں، جو مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو حکم سے عطا کر دیں گے۔ کہا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ حاجتی ان تشفع لی یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ضرورت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے گا۔ جواب سوال دیکھ لیجئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں تیر رہا ہوگا، آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج کو ہاتھ لگ جائے۔ کہ قیامت کے دن میرے حق میں کامیابی کی سفارش کر دیجئے گا۔ صحابی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی، اور یہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہیں، لیکن خوف دیکھ لیجئے، وہ جنت میں جانے کا شوق دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں ضرورت دنیا مانگ سکتے تھے، عموماً آج کے دور میں اگر بہت زیادہ کوئی شخص محتاج ہے، دنیاوی معاملات میں پریشان ہے،
اور کوئی کہہ دے کچھ مانگو تو وہ دنیا مانگے گا، عموماً دنیا مانگے گا، یہ ایک گھر ہو جاتا، ایک مکان ہو جاتا، تھوڑی سی ایک دکان ہو جاتی، یہ ضرورت ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ 2 مہینے تک وہ بھوکے رہتے تھے، نماز میں حالت قیام میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہا کرتی تھی، وہ بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی جب بھی مانگنے کی بات آئی تو دنیا نہیں مانگا، آخرت مانگا۔ جانتے تھے دنیا تو کٹ ہی جانی ہے، جھوپڑ پٹی میں رہیں یا پھر محل میں رہیں۔ کہا من دلک علی ھذا، کہا کہ اتنا اہم سوال کسی نے سکھایا ہے کیا؟ کسی نے سکھا کے تو نہیں بھیجا؟ کہا ہاں ربی، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ جو آدمی رب کا ہو جاتا ہے تو رب اس کے دلوں میں، اس شخص کے دلوں میں قیامت کے دن کیسے کامیاب ہو، صرف یہ سوال ڈالتا ہے۔ کہا میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، کہا کہ اما لا فاعنی بکثرت السجود، اگر اس سوال کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے، اور اس سوال کا جو آپ نے سوال کیا اگر میری شفاعت قیامت کے دن چاہتے ہو تو فاعنی بکثرت السجود، بہت زیادہ سجدے کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ یہی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، صحابی کہتے ہیں کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جب کہا کہ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تو مسلم شریف میں تھوڑا ہٹ کر کے وہاں ایک الگ وجہ ہے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، بہت زیادہ سجدے کیا کرو، جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو پتہ چلا کہ نوافل سے محبت کرنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے 2 اہم سبب، نوافل کا اہتمام کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ نوافل کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا قیامت کے دن، یا پھر نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا وہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجئے، اس طرح نفل نماز پڑھنے کا عادی بن جائیے کہ عام دنوں میں آپ نفل نماز پڑھنے کے لیے وقت نکال لیا کریں۔ نماز سے اگر محبت ہے تو یہ محبت سب سے پہلی منزل میں کام آئے گی۔ فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو غیر متصور معاملہ ہے مسلمان ہونے کا۔ نماز سے اگر محبت ہے، اگر نماز آپ نے تمام معاملات سے زیادہ نماز کی محبت دل میں ڈال لیا ہے، جب بھی فرصت ملے نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز کے پابند ہیں، تو محبت نماز کا پہلا فائدہ، مرنے کے بعد جو کامیابی کی پہلی منزل ہے، کیا ہے وہ؟ قبر، وہاں ہوتا ہے۔ نماز سے محبت کا پہلا فائدہ قبر کے اندر ہی ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے تو نماز کے تعلق سے فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن قبر میں محبت نماز کا پہلا فائدہ، وہ فائدہ کیا ہے؟ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المیت القبر مثلت الشمس له عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي، رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل المیت القبر، جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو مثلت الشمس له عند غروبها، یہ جملہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے۔ ہم جو مردے کو دفناتے ہیں، چاہے صبح دفنائیں، چاہے شام میں دفنائیں، چاہے رات میں دفنائیں، قبر کے اندر منکر نکیر جب سوالات و جوابات کے لیے اٹھاتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ عصر کا یہ آخری وقت ہے، عصر کا یہ آخری وقت ہے، اور اگر اس وقت میں
سوال کا جواب دوں گا تو یہ آخری وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے عصر کی نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اور عصر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا۔ تو مُسْتَلَتِ الشَّمْسُ لَهُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، دفنا دیا ہم نے، فرشتے آتے ہیں، اٹھ کتاب زندگی کا حساب دے، زندگی گزار کر کے آیا اب حساب دے۔ قبر کی تنہائی ہے، منومن مٹی کے اندر دفنا کر کے ہم آ گئے ہیں، اب اصل امتحان وہاں شروع ہے۔ اٹھ سوالوں کا جواب دے۔ اگر وہ نمازی ہوگا، نماز سے محبت کرنے والا شخص ہوگا تو ڈرے گا نہیں، خوف نہیں کھائے گا، خوف نہیں کہے گا، بلا خوف و خطر بے باک انداز میں کہے گا۔ کیا کہے گا کہ دعونی اصلی، تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ یہ دیکھو عصر کا آخری وقت ہے، اور اگر اس وقت تمہارے سوالوں کے جواب میں لگا رہوں تو یہ عصر کا آخری وقت بھی ختم ہو جائے گا، میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ دعونی اصلی، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہ قبر میں ایک شخص کہے کہ پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، یہ جملہ قبر میں کامیابی کی دلیل ہے، حشر میں کامیابی کی دلیل ہوگی، جہنم سے بچنے کی دلیل ہوگی، اور جنت میں جانے کی دلیل ہوگی۔ یہ نماز سے محبت کا معاملہ ہوگا، حالانکہ نماز مرنے کے بعد نماز کا معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن اسے ایسا لگے گا کہ نماز میری چھوٹ رہی ہے، وہ بھی عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ ہم بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، گراہک تھا بس کیا کریں، قضا کر لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ خواتین آرام سے مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، کیا قضا کر لیں گی نماز؟ یا تو بعض لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے اسٹارٹ کرنے کا معاملہ، جمعہ سے اسٹارٹ کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے۔ ابھی شادی بیاہ میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے مہمان سب آئے ہوئے ہیں، تھوڑا بیٹی کی شادی ہو جائے اس کے بعد سے نہا دھو کر کے پورا نو ٹینشن ہو کر کے شروع کریں گے۔ دعونی اصلی، نماز کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی عمل آئے، کوئی بھی کام آئے، وہ عمل نماز سے آپ کو نہ روکے۔ یہ نماز کی محبت کی دلیل ہے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ٹھیک ٹھاک رکھ رہا ہے، اللہ نے خوشحال رکھا ہے تو نماز سے کوئی محبت نہیں ہے، اور اللہ جب پریشانی میں ڈال دے تو آدمی سجدے پر سجدے کر رہا ہے۔ یہ نماز سے محبت کی دلیل نہیں، یہ تو مصیبت ہے، یہ تو پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نوافل کا کثرت سے اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد نفل روزے کا اہتمام کیجیے۔ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لگاتار، اور اس میں جو 9 ذی الحجہ وہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ تو 8 ذی الحجہ تک جو روزہ رکھیں گے اس کا الگ ثواب، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہوگا اس کا الگ ثواب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں پہلے۔ وعن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ و3 ایام میں ویوم عاشوراء و3 ایام من الشہر اول 2 من الشہر و5 رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، کانا یصوم 9 من ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، 1 سے لے کر 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ ویوم عاشوراء، عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشوراء کا روزہ کس کو کہتے ہیں؟ عاشوراء، یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ۔ و3 ایام من الشہر، اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ جو 3 دن کا روزہ ہے یہ الگ طرح کا روزہ ہے۔ ایک تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ثابت ہے، اسی طرح سے مہینے میں 3 دن کے روزے ثابت ہیں، وہ ایام 20 کے روزے، عربی تاریخ کی 13، 14 اور 15۔
اور اس حدیث کے اندر جو مہینے کے 3 روزے ثابت ہیں یہ الگ ہے، ان کا سسٹم الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ کس طرح سے؟ اول اثنین من الشہر و خمیسین، عربی تاریخ کا مہینہ شروع ہو تو مہینے کے پہلے سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور پہلے جمعرات اور دوسرے جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ الگ ہے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا وہ ثابت ہے۔ مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ثابت ہے، 13، 14، 15، اور مہینے میں 3 دن جو روزہ رکھنا ثابت ہے وہ اس طرح سے کہ جب عربی مہینہ شروع ہو تو شروع ہوتی جو فرسٹ سوموار آئے اس سوموار کو، اس کے بعد جو فرسٹ جمعرات آئے اس دن روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد جو سیکنڈ جمعرات آئے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 10 دن تک روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا روزہ رکھنا مسنون عمل ہے، روزے کا اہتمام کیا جائے۔ ان میں سے ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کے روزے کی ایک الگ فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، رواہ ترمذی فی ابواب الصیام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، فائدہ کیا ہے؟ انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ صرف ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ کوئی رکھ لے تو اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے، جسے ہم یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی آنے کے بعد، ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد ایک مسئلہ لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ یہ روزہ ہم کس حساب سے رکھیں؟ اپنے یہاں کے حساب سے رکھیں کہ سعودی کے حساب سے رکھیں؟ اپنے حساب سے رکھیے، اپنے حساب سے رکھیے، آپ جہاں ہیں وہاں کے مکلف ہیں۔ اس لیے کہ حاجیوں سے اس روزے کا اور عرفات سے اس روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے اس کا تعلق اگر حاجیوں سے ہوتا تو حجاج کرام بھی روزہ رکھتے، لیکن حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، یہ غیر حاجی کے لیے روزہ ہے۔ اسی طرح سے میدان عرفات سے بھی، جس دن حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں اس دن سے بھی کوئی تعلق نہیں اس وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان عرفات میں قیام جو کرنا ہے حجاج کرام جانتے ہیں، وہ زوال آفتاب کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد عرفات میں قیام کرنا ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے۔ جبکہ روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق کے بعد۔ صبح صادق جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کا روزہ ہے۔ تو اس روزے کا تعلق نہ ہی میدان عرفات جس دن حجاج کرام میدان میں ٹھہرتے ہیں نہ اس دن سے ہے، اور نہ ہی حاجیوں سے ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ نہیں جس دن حجاج میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں اسی دن روزہ رکھنا صحیح ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کا دور آنے سے پہلے، آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو لوگ روزہ رکھ رہے تھے وہ لوگ صحیح تھے کہ غلط تھے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج پتہ چل جاتا ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج سے 40-50 سال کے لوگوں نے جو روزہ رکھا ہے انہوں نے غلط کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر عید سعودی سے پہلے ہوتی ہے، تو لوگ روزہ کیسے رکھیں گے؟ جب 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں تو کسی ملک میں اس دن 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، وہ لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔
بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر اگر سعودی میں دن ہے تو وہاں پر رات ہے، اور اگر وہاں پر رات ہے تو یہاں پر دن ہے۔ تو آپ جہاں ہیں وہاں کے مکلف ہیں، وہاں کے حساب سے روزہ رکھیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان دنوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے، میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ زندگی کی ہر آنے والی سانس ہمیں یہ آگاہ کرتی ہے کہ عمر گھٹتی جا رہی ہے، عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر ہم 60 سال، اللہ نے ہماری عمر 60 سال لکھی ہے، 30 سال کے ہو گئے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر جانے کے لیے 30 سال کا ہم نے سفر کر لیا ہے۔ 50 سال کے ہو گئے ہیں، 60 سال میں ہماری موت آنے والی ہے، تو کیا مطلب ہے؟ قبر کے اندر جانے کے لیے 50 سال کا ہم نے سفر کر لیا ہے۔ یہ جو غیروں سے برتھ ڈے منانے کی جو وبا آئی ہے، ماں کو اپنی اولاد کی تربیت میں کچھ دھیان رہے نہ رہے، اس کا بابو، اس کا بچہ جس دن پیدا ہوا ہے وہ دن بہت یاد رکھتی ہیں، کیک کاٹو، یہ کرو، وہ کرو۔ اب اس بچے کو بھی کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا ہے، کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے، وہ تاریخ یاد رہتی ہے۔ جبکہ ایک غیر اسلامی جو چیز، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کو شوق سے ایک مسلمان کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث بتانے والا کرتا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے، ہیپی کا تو معاملہ ہی نہیں، یا تو سیڈ کا معاملہ ہے، سیڈ برتھ ڈے کا معاملہ ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، اس جو 1 سال گزر چکا ہے، اس 1 سال میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ گزرے ہوئے ہر لمحے کے بارے میں سوال کیا جانا، جب تک آدمی جواب نہیں دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا قدم ہلا نہیں سکتا ہے۔ تو برتھ ڈے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ جب آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں وہ اس دن اگر دوبارہ آ رہا ہے تو یہ محاسبہ کریں کہ میں گزرے ہوئے 1 سال میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا عمل کیا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کیا عمل کیے۔ یہ تو محض رونے کا دن ہے، وہ خوشی منانے کا دن کہاں ہے؟ وہ تو رونے کا دن ہے، وہ تو سیڈ ہونے کا دن ہے، وہ تو کسی ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں میں جا کر کے پارٹی کرنے کا دن کہاں ہے؟ وہ تو کھانا نہ ہضم ہونے والا دن ہے کہ بھائی میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں اور میں کتنے سال تک جیوں گا۔ کسی کو پتہ نہیں موت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ محاسبہ کیجئے، اپنے نفس کا حساب کیجئے روزانہ۔ جس طرح سے ایک بزنس کرنے والا دکان جاتا ہے تو جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو مکمل غلے کا حساب کرتا ہے، آج کتنا پیسہ آیا ہے، آج کتنی بکری ہوئی، آج کتنا نفع ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر مندہ پڑ جائے، بازار صحیح ڈھنگ سے نہ چلے تو آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اور ڈیلی کا معاملہ کیسے ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ جب صبح سے لے کر شام کو بستر پر سونے کے لیے رات میں جاتے ہیں تو یہ اس سے کہیں زیادہ محاسبہ یہ ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کر کے شام تک میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا عمل کیا ہے، میں نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا عمل کیا ہے، میں نے کسی کا دل دکھایا تو نہیں ہے، میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے، میں نے کسی کا غلط تو نہیں کیا ہے، میں نے کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کیا ہے، میں نے کسی کو گالی گلوچ تو نہیں دیا ہے، میں نے غیبت تو نہیں کی ہے، میں نے چغلی تو نہیں کی ہے۔ اور یہ محاسبہ ہونا چاہیے کہ میں نے نیکیاں، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، نوافل کا کتنا اہتمام کیا ہے، تلاوت قرآن کا کتنا اہتمام کیا ہے، دعا کا کتنا اہتمام کیا ہے، بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے غربا کا، مساکین کا میں نے کتنا خیال کیا ہے۔ روزانہ کا محاسبہ ہونا چاہیے، محاسبہ نفس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے، کس کو دعوت دیتا ہے؟ ایمان والوں کو، توحید والوں کو دعوت دیتا ہے، محاسبہ نفس کرو، دیکھو کل کے لیے کیا کمایا ہے، قیامت کے دن کے لیے کیا کما کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص محاسبہ کرے، ہر شخص اپنے بارے میں غور و فکر کرے، ما قدمت لغد، کل کے لیے وہ کیا کمایا ہے، قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ سوچے، ہر شخص روزانہ یہ محاسبہ کرے کہ آج میں نے قبر کی تنہائی سے بچنے کے لیے کیا نیکی کیا ہے، آج میں نے میدان محشر کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا عمل کیا ہے، آج میں نے جہنم کی ہولناکی سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا عمل کیا ہے، آج میں نے جنت میں جانے کے لیے کون سا عمل کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر مومن اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، چھپ کر کے کر رہے ہیں، دکھا کر کے کر رہے ہیں، شہر میں کر رہے ہیں، شہر سے دور جا کر کے کر رہے ہیں، ہر عمل کے بارے میں اللہ کو خبر ہے۔ ایمان والوں کو، ہم توحید والے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ کتنے توحید والے ہیں جو قیامت، جو مرنے کے بعد جو قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہوگی؟ محاسبہ نہ کرنا۔ محاسبہ آدمی جب نہیں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، آخرت پر دنیا بیٹھ جاتی ہے اور سبب بن جاتا ہے جہنم میں جانے کا۔ کتنے توحید والے ہیں، محاسبہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے روز جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص، یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے۔ ہر شخص، ہر مومن، بلکہ ہر شخص نہیں، ہر مومن جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، یہ خاص ایمان والوں سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے۔ تو محاسبہ کیجئے، آپ کیا عمل کر رہے ہیں، آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، محاسبہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاسبہ خود کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو محاسبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جب تک آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں، جنت کا دروازہ کھولا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن محاسبہ، اس قدر محاسبہ کرتے ہیں کہ روتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسبہ کیسا تھا۔ لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس طرح محاسبہ کیجئے کہ ہم روزانہ محاسبہ کرنے کے عادی ہو جائیں۔ حدیث وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، ابھی جنازہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، نہیں ہوتا کہ ہم لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، قبر کی کھدائی مکمل نہیں ہوتی ہے تو قبر کی کھدائی شروع تھی۔ فجلس علی شفیر القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ اب کنارے بیٹھ کر محاسبہ کر رہے ہیں، مجھے بھی آنا ہے، شہر خموشہ میں مجھے بھی دفنایا جانا ہے، یہ جو رنگین دنیا ہے چھوڑ کر کے تنہا اسی میں جانا ہے، کوئی کام نہیں آنے والا ہے، نہ کچھ کام آنے والا ہے۔ فجلس علی شفیع القبر، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، اندھیری کوٹری کے اندر، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ، نہ سکون پہنچانے کا اور کوئی آلہ ہے۔ فجلس علی شفیع القبر فبکا حتی بل الثری، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کون رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ ہمیں رونا آتا ہے قبر میں؟ قبر جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں کبھی؟ دل کو سکون یا پھر دل کو ایموشنل میں اپنے آپ کو لانے کے لیے، قبر کو یاد کرنے کے لیے، فبکا، رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا روتے ہیں؟ حتی بل الثری، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے، آنسوؤں سے زمین بھیگ جا رہی ہے۔ محاسبہ دیکھ لیجئے، نفس کا محاسبہ، مجھے بھی آنا ہے، مجھے بھی دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں لاکھ آدمی زندہ رہنے کی کوشش کرے، موت کا وقت مقرر ہے، اجل مقرر ہے، موت آ کر کے ہی رہے گی۔
اگر زندہ رہنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا. حتیٰ بل سارا اتنا روتے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے، اور اس کے بعد روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں یہاں کے لیے تیاری کرو، اس قبر میں روشنی پیدا کرنے کے لیے تیاری کرو، اس قبر میں سکون پانے کے لیے تیاری کرو، یہاں پر آرام پانے کے لیے تیاری کرو، یہاں پر منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیاری کرو. محاسبہ نفس کے تعلق سے کتنی اہم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسبہ، اور آپ محاسبہ کی دعوت دے رہے ہیں، محاسبہ کی تلقین کر رہے ہیں کہ حساب و کتاب کیجئے اپنی زندگی کا، کہ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر جو آپ کا گھر ہے اس گھر میں روشنی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس گھر کو سجانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. زمین کے اوپر جس گھر میں رہ رہے ہیں اسے سجانے سنوارنے کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں، کاریگر ہیں، گھر والے ہیں. وہ قبر کے اندر جو گھر ہے وہ صرف آپ ہی کو سجانا ہے، آپ ہی کو سنوارنا ہے. محاسبہ کیجئے. صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ بہت زیادہ محاسبہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ، سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں. ہم تلاوت کرتے ہیں کبھی وقت نکال کر کے؟ تلاوت کو ہم نے صرف رمضان کے ساتھ ہی خاص کر لیا ہے. روزانہ کا معمول بنائیے. ہمارے پاس گانے سننے کے لیے وقت ہوتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے، سیریل، خواتین کو سیریل دیکھنے کے لیے وقت موجود، سیریل دیکھنے کے لیے وہ وقت سے پہلے کھانا تک بنا لیتی ہیں. موبائل چلانے کے لیے، چیٹنگ میں جانے کے لیے، فیس بک، انسٹا، ہر چیز کا استعمال کرنے کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. یہی وجہ جس کی بنیاد پر گھروں میں سکون نہیں آتا ہے، چڑچڑاپن کے شکار ہو جاتے ہیں، اسلامی ماحول نہیں بنتا ہے. بچے اس کے عادی ہیں، بچے اس کے عادی ہیں. جی اس قدر ماں باپ اولاد کی تربیت سے بے خبر ہیں کہ 10 سال 12 سال کے بچے موبائل کے عادی، اور موبائل کے عادی ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اینڈرائڈ موبائل 10 سال اور 15 سال کے بچوں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ بڑے ہیں، آپ اس سے بزنس کر رہے ہیں، آپ ایک سمجھدار شعور والے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ واٹس ایپ آپ کے لیے صحیح ہے، اینڈرائڈ موبائل آپ کے لیے صحیح، بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے فلاں چیز. لیکن یہ 10 سال 12 سال کے بچے کو اینڈرائڈ موبائل تھما دینا، اس سے کیا فائدہ ہے سوائے نقصان کے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے دوسرے مردوں سے، دوسرے لڑکوں سے تعلقات ہو رہے ہیں. ریچارج نہ کرنے پر مرنے اور مارنے کی دھمکی دیتے. کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ موبائل میں ریچارج نہ کرنے کی وجہ سے، یا تو پھر فری فائر گیم نہ کھیلنے دینے کی وجہ سے، اور دوسرے گیم نہ کھیلنے دینے کی وجہ سے اولاد نے باپ کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا ہے. اور سوسائڈ کے جو معاملات آتے ہیں، آتم ہتیا کرنے کے جو معاملات آتے ہیں، 10 سال 15 سال کے بچے اور بچیاں جو اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا لے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کا موبائل بھی وجہ ہے، یہ جڑ ہے. تو صحابہ کرام کا محاسبہ کیا تھا؟ عبداللہ کی تلاوت قرآن، سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، اس آیت پر جب پہنچتے ہیں، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے. عمر جس گلی سے گزرے، عمر کا ایمان اتنا مضبوط کہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. جس عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ شروع چلتا تو میرے بعد نبی کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دنیا ہی میں جنت میں محل کی بشارت دی تھی. کہا عمر، میں جب جنت کا سیر کر رہا تھا تو دیکھا ایک بڑا ہی حسین محل ہے. میں اس محل میں جب میں نے پوچھا کہ یہ محل جنت میں کس کے لیے تیار ہے، تو کہا گیا کہ یہ آپ کے ساتھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محل جنت میں تیار ہے. میں اندر جانا چاہا، اتنا خوبصورت محل تھا جنت میں، آپ کے لیے اتنا خوبصورت محل بنایا گیا ہے کہ اے عمر، میں اندر جانا چاہا لیکن آپ کی غیرت مجھے یاد آ گئی کہ عمر کیا کہیں گے کہ میری اجازت کے بغیر آپ میرے محل میں چلے گئے. رونے لگے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. اس عمر کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آ کر کے ہی رہے گا.
اب اس آیت سے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُ، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے ہی رہے گا. یہ آیت اس طرح گونجنے لگتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں. کتنا روتے ہیں؟ وَاشْتَدَّ بُكَاؤُ، بہت زیادہ روتے ہیں. فَمَرِضَ وَعَدُوا، یہاں تک کہ اس آیت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے بیمار ہو جاتے ہیں اور لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں. میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن اخرم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کنت مع عبداللہ بن مسعود، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا. فمر بالحدادین، ایک لوہار کے پاس سے ہم دونوں کا گزر ہوا. فقام ينظر الیہ ویبکی، لوہار کیا ہوتا ہے، لوہے کو آگ میں رکھا ہوا ہے اور لوہا بالکل گرم ہے اور لوہا لال نظر آ رہا ہے. فقام ينظر الیہ ویبکی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لال لوہے کو دیکھ رہے ہیں اور کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں. کہ جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کا کیا معاملہ ہوگا، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. محاسبہ کیجئے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے. بہت سارے اور اعمال ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں. سستی میں مت گزاریے، غفلت میں مت گزاریے. عقیدے کی اصلاح پر دھیان ہو، نماز کی پابندی، نوافل کا اہتمام، روزے کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام کیجیے. اپنے اندر سے غیبت کی بیماری کو ختم کیجیے، چغلی کی بیماری کو ختم کیجیے، بہتان کی بیماری کو ختم کیجیے، جھوٹ کی بیماری کو ختم کیجیے. سچ بولیے، اخلاق کا پیمانہ اپنے اندر رکھیے، حسن اخلاق کی عادت ڈالیے. تو ذی الحجہ کے جو 10 ایام 10 دن جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کو جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محاسبہ نفس کو اپنی زندگی میں لازم بناتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری پر سب سے زیادہ دھیان دیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.